تو بات چل رہی تھی نکاح کے متعلق، نکاح کے تعلق سے، ہے نا، بہت ساری باتیں ہوئی ہے۔ آج یہ بھی سنیں، یاد رکھیے نکاح کرنا کبھی سنت بھی ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، اور نکاح کرنا کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح کرنے کو منع بھی کیا گیا شریعت نے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو شریعت نے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، پھر اگر وہ نکاح کے لائق ہو جائے تب انہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کرنا، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ، اور غالب شہوت کا اگر غالب ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر شہوت کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ یہ تین باتیں یاد رکھیے گا۔ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا کیا ہے بولیے؟ سنت مؤکدہ۔ اعتدال یعنی درمیانی حالت میں کہ بندہ نکاح نہ بھی کرے گا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، ان سے گناہ نہیں ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کو یقین ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ نان و نفقہ مہر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ۔ اور شہوت کا غالب ہو، اگر غالب شہوت ہو، شہوت کا غالب ہو، تو تب نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب۔ یعنی اگر ڈر ہو کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو ہم سے زنا ہو جائے گا، ڈر ہو اگر نکاح نہیں کریں گے تو ہم سے گناہ ہو جائے گا، اور یہ آج بہت چل رہا ہے، سمجھے؟ دیکھتے نہیں کتنے لوگ بات چیت کرتے ہیں، چیٹنگ سیٹنگ وغیرہ وغیرہ، یا تو کچھ ایسے گاؤں دیہات میں خوب بھابھیوں سے مذاق، خوب جو ہے نا، اور دیگر عورتوں سے خوب مذاق کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا رہا، حالت اگر ایسی رہی، اگر شہوت غالب رہی تو غالب شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر یقین ہو، شہوت کا یقین ہو کہ اگر ہم نکاح نہ کریں گے تو ہم زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر ہم نکاح نہ کریں گے تو ہم سے گناہ ہو ہی جائے گا، تو ایسے شخص کو نکاح کرنا بولیے کیا ہے؟ فرض۔ نکاح کرنا فرض ہے۔ اب آپ لوگ قیاس کر لیجئے کہ ہمارا نکاح سنت ہو رہا ہے یا واجب ہو رہا ہے یا فرض ہو رہا ہے۔ دلہا خوب اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ، کہ بندہ اگر نکاح نہ بھی کرے تو اس سے گناہ زنا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بندہ زنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نکاح اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے نکاح سے اعراض کیا، عن سنتی فلیس منی، نکاح سے اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سارے ایسے اولیاء کرام، علماء، صالحین ایسے گزرے ہیں الحمدللہ، جنہیں ان کی جو نکاح خوانی یا ان کی جو شادیاں ہوئی ہے، ان کا جو نکاح ہوا ہے الحمدللہ، وہ اعتدال کی حالت میں۔ غوث پاک نے نکاح فرمایا کب؟ جب آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، تب آپ نے نکاح کی طرف توجہ دی۔ جب 60 سال عمر پلس، بعض علماء نے 80 سال بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول 60 سال ہے۔ جب آپ کی عمر 60 سال پلس
کراس کر گئی، پار کر گئی، 60 سال عمر پار ہو گئی، تب آپ نے نکاح فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ نکاح نہ کرتے تو آپ سے کوئی گناہ ہونے کا ڈر نہیں تھا، لیکن اس لیے آپ نے نکاح کیا کہ نکاح کرنا آقا کی سنت ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ تو سنت کے مطابق زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک بات دماغ میں آئی کہ آقا کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح تو پھر یک کے بعد دیگرے آپ نے 4 نکاح فرمائے، 4 نکاح کیے 60 سال کی عمر کے بعد، اور جب 4 نکاح کیے تو 49 اولاد پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، 49 بیٹا بیٹی، 49 ایک کم 50 سمجھے پیدا ہوئی۔ اسی طرح غریب نواز نے بھی تقریباً 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تب آپ نے نکاح فرمایا، تب آپ نے شادی کی۔ ایسے بہت سارے اولیاء کرام، علماء، فقہا، صالحین ایسے بندے گزرے ہیں الحمدللہ۔ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ، اور اگر شہوت کا غالب ہو تو نکاح کرنا واجب، ٹھیک ہے، اور اگر شہوت کا یقین ہو تب نکاح کرنا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح کرنا فرض ہے۔ اب یہ نکاح کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے، رشتہ، سمجھے؟ کچھ رشتے ایسے ہیں جو حلال ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ڈیٹیلز بیان فرمایا ہے، ایک ایک کا نام لے کر۔ یا سورہ نساء آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، سبحان اللہ، آیت نمبر 22 سے لے کر سورہ نساء آیت نمبر 22 سے لے کر 23 تک کن کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کن کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لے کر ذکر فرما دیا ہے۔ وہ کل ہم بیان کریں گے، وہ آیتیں کل آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج یہی تک، باقی بات انشاءاللہ کل ہوگی، فاتحہ خوانی بھی ہونے والی ہے۔ اور کچھ؟ ہاں اچھا، ہاں بات یہ ہے، اچھی، یہ بہت اچھا سوال ہے، ہاں ادھر توجہ دینی چاہیے۔ نئی شادی ہوتی ہے، ہاں ابھی نیا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ کمانے کے لیے اپنے ملک سے سعودی عرب، دبئی، کویت وغیرہ یہ سب چلے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ رزق کا مالک ہے، فیملی کے ساتھ رہا کرو، اور اپنے ہی علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا کرو۔ ہاں بات سمجھے؟ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ایک ملک سے دوسرا ملک کاروبار کے چکر میں یا تو اور دیگر کوئی امیر بننے کے لیے، رئیس بننے کے لیے، غنی بننے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ نکاح کے بعد اپنے ہی علاقے میں چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، تو آپ اب جو ہے نا، آپ جانے میں جلدی نہیں کر سکتے، ابھی شادی کو 1 مہینہ گزرے ہیں، اب اگر وہ عورت راضی ہے، ٹھیک ہے، عورت اگر راضی ہے کہ ہاں وہ اجازت دے رہی ہے کہ جاؤ بھائی، وائف، سمجھے، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی اگر اجازت دے رہی ہے، ہاں جائیے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تب آپ کو جانے کی اجازت ہے، اور سمجھ آ رہی؟ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ کہیں جو ہے نا دور دراز ملک چلے گئے کاروبار کرنے کے لیے، اگر وہ فون کر کے آپ کو بلائے کہ آپ آؤ، آپ کی ضرورت ہے، تو کاروبار چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ یہ شریعت بتاتی ہے، یہ اس کا حق ہے، سمجھے؟ اس لیے بیویوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے شوہر کو۔ آج ادھر کوئی توجہ نہیں، جبھی تو ماحول سماج بگڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نئی شادی ہوتی ہے، لوگ غنی امیر بننے کے لیے سعودی عرب تو اور دیگر ممبئی کہاں چلے جاتے ہیں، اور ادھر توجہ نہیں دیتے۔ بھائی اللہ کی ولی تھوڑے، تم نے جس سے شادی کی ہے وہ اللہ کی ولیہ تھوڑے،
کہ 6 مہینہ سال بھر، ابھی سال بھر بھی شادی کو نہیں گزری ہے، 2 سال بھی نہیں گزری، ایک بچے بھی نہیں ہوئی ہے، وہ کھیلے گی بھی تو کس سے کھیلے گی؟ دل کی باتیں شیئر کرے گی تو وہ کس سے کرے گی؟ انہیں بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے شادی کے بعد، بندی شرم آئے گی، اب تو اس کو بے شرم ہو کہ وہ چیزیں دوسروں سے منگانا پڑے گا، منگائی کس سے؟ اپنے دیور سے منگائے گی۔ اور ابھی کا ماحول تو یہ ہے، ان چیزوں کا ذکر ہونے سے ہی تھوڑا بہت مذاق میں بھی میٹر سیریس ہو جاتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہی بیوی جو ہے نا، جس کا شوہر باہر ملکوں میں ہے، اسی اپنی بھابھی کو لے کے دیور فرار، اپنی بھابھی کو لے کے دیور فرار ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے خبروں میں جو ہے نا، کبھی پڑھنے کو بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کیا ہے؟ شریعت اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بھئی ہمیں تو اور بھی زیادہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھتے دیگر اور قوم کے لوگوں کو؟ دیکھیے، وہ اپنے محلے میں ایک پان کی گمٹی کھول لیں گے، ایک چائے کی دکان کر لیں گے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں رہنا پسند کریں گے۔ حالانکہ وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو چائے پلانے کی نوکری بھی اگر مل جائے تو اسی پر وہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہیں پہ اگر جھاڑو لگانے کی نوکری مل جائے اسی سے وہ خوش ہے۔ مگر ہمارے یہاں روزانہ کا 1000 روپے میں نہیں ہوتا۔ نہیں دبئی جانا پڑے گا یار، 1000 روپے میں نہیں ہوتا روزانہ، 1000 روپے میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! ہاں، اس طرف اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو لے کر کہیں دور دراز جا کے کاروبار اگر کرتے ہو تو جاؤ۔ صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے جناب 1-2 مہینہ کے لیے، سنیے، آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے تو ساتھ اپنی بیویوں کو لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ! خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی مطلب مہینہ بھر سفر کے لیے دور دراز سفر میں نکلتے، جہاد کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کبھی امی عائشہ کو، کبھی اور دیگر بیوی کو ساتھ میں لے جاتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ مگر آج اللہ اکبر، شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں گزرے اور ادھر چھوڑ چلے گئے۔ اب وہ فون میں خوب بتیائے گا، ارے دماغ ہونا چاہیے، تمہاری بیوی، ہماری بیوی کو تو جو ہے نا چھوڑو، آپ کی بیویوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی ولیہ تو ہے نہیں، تقوی پرہیزگاری تو ان کے اندر ہے نہیں، تو انہیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات بالکل توجہ دینی۔ آپ نے بہت اچھا سوال، اور بھی جواب ہے انشاءاللہ، پھر باتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟